بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مسعود خان ہے اور میں اس وقت سعودی عرب کے شہر ریاض میں موجود ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم ٹائم ٹو ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ اتھینٹک انفارمیشن شیئر کرتے رہتے ہیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ انفارمیشن لے کر آئی ہوئی ہے کہ جب کوئی بھی مسلمان شخص سعودی عرب میں عمرہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ طواف بھی کرتا ہے، مطلب صفا مروہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن آخر میں ایک چیز کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے اور وہ ہے ریاض الجنہ میں ہم کس طرح داخل ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کوئی بھی شخص ریاض الجنہ میں آسانی کے ساتھ داخل ہو سکتے تھے، لیکن اب سعودی عرب گورنمنٹ نے ایک ایپ لانچ کیا ہوا ہے جس کے تھرو آپ اپوائنٹمنٹ لے کر ریاض الجنہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ اپوائنٹمنٹ نہیں ہے تو آپ ریاض الجنہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ریاض الجنہ میں داخل ہونا اس طرح ہے جس طرح آپ جنت میں داخل ہو گئے۔ بعض شارحین کہتے ہیں کہ ریاض الجنہ میں جب کوئی شخص داخل ہوگا، وہاں پر عبادت، ذکر و اذکار، نوافل سب کچھ کرتا ہے، تو قیامت کے دن یہ ان کے لیے جنت کا باعث بن سکتا ہے۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان ایک باغ ہے اور وہ باغ ہے ریاض الجنہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریاض الجنہ بہت ہی اجر و ثواب اور بہت ہی اچھی جگہ ہے۔ اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو بھی اس چیز کا شرف حاصل ہو اور آپ ریاض الجنہ میں داخل ہو کر اپنی عبادت، ذکر و اذکار سب کچھ کریں۔ تو کوئی بھی شخص جب کسی بھی کنٹری سے سعودی عرب میں عمرہ ادا کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کے پاس یہ ایپ ہونا لازمی ہے تاکہ وہ ریاض الجنہ میں آسانی کے ساتھ داخل ہو سکے۔ تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا پلے اسٹور پر جانا ہے، چاہے وہ آپ پاکستان میں ہے یا بنگلہ دیش میں ہے یا آپ سعودی عرب میں آئے ہوئے ہیں عمرہ ادا کرنے کے لیے، کسی بھی جگہ پر ہے، آپ جو ہے نا سب سے پہلے اپنے پاس یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں پلے اسٹور سے۔ اس ایپ کا نام ہے نسک۔ آپ پلے اسٹور پر جاؤ، ادھر لکھو NUSUK، نسک ایپ سعودی عربیہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے پاس یہ آ جائیں گی یہ ایپ جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا۔ اب اس کو جو ہے نا کریٹ اکاؤنٹ، اس میں اکاؤنٹ بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اکاؤنٹ بنانے کے لیے اب دو تین چیزیں ہیں، آپ نے اس کو لازمی نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بھی شخص جب وہ سعودی سٹیزن نہیں ہے، ٹھیک ہے، چاہے پاکستان سے ہے، بنگلہ دیش ہے، کسی بھی کنٹری سے ہے، اور اس کے پاس اقامہ ہے، تو وہ تو نفاذ کے تھرو بھی اس کو لاگ ان کر سکتے ہیں، مطلب اکاؤنٹ کریٹ کر سکتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص پاکستان یا کسی بھی کنٹری سے صرف عمرہ ادا کرنے کے لیے آتا ہے تو پھر وہ نفاذ کے تھرو تو وہ لاگ ان نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، کریٹ اکاؤنٹ پر کلک کرنا ہے۔ کریٹ اکاؤنٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ تین آپشن آ جائیں گے، سعودی عربین سٹیزن یا ریزیڈنٹ۔ تو یہ جس کے پاس اقامہ ہے یا سعودی سٹیزن ہے تو وہ اس فرسٹ آپشن کو چوز کر کے اس میں اکاؤنٹ کریٹ کر سکتا ہے۔ دوسرا آپشن ہے گلف کوپریشن کونسل سٹیزن، یہ آپ لوگوں نے چننا ہے۔ تیسرا آپشن ہے انٹرنیشنل وزٹر۔ اب یہ امپورٹنٹ چیز ہے، کوئی بھی شخص کسی بھی کنٹری سے سعودی عرب میں صرف عمرہ ادا کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کے پاس صرف عمرہ ویزا ہوتا ہے، اس کے پاس اقامہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی اس نے کیا کرنا ہے، انٹرنیشنل وزٹر، اس پر کلک کرنا ہے۔ جب وہ اس پر کلک کریں گے تو ادھر لکھا ہوا ہے سلیکٹ نیشنلٹی، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، نیشنلٹی کو چوز کرنا ہے۔ تو آپ لوگوں نے، آپ کسی بھی کنٹری سے، چاہے آپ افغانستان سے ہے، پاکستان، بنگلہ دیش، کسی بھی مسلم کنٹری سے ہے یا کسی بھی جگہ سے ہے، تو سپوز کریں میں ادھر لکھتا ہوں پاکستان، ٹھیک ہے؟ پاسپورٹ نمبر آپ ادھر لکھیں گے، آپ کے پاس اپنا پاسپورٹ کا فوٹو کاپی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ پاسپورٹ نمبر لکھیں گے اس کے بعد آ جائے گا کنٹینیو، ٹھیک ہے؟ ابھی ویزا نمبر آپ سے مانگنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ویزا نمبر کیا ہے، جب آپ کو عمرہ ویزا کوئی بھی کنسلٹ یا کوئی بھی ایجنٹ دیتا ہے تو اس میں آپ کا جو ہے نا 90 ڈیز کا جو عمرہ ویزا ہوتا ہے وہاں پر لکھا ہوتا ہے ویزا نمبر، تو آپ نے ادھر یہ ویزا نمبر ڈالنا ہے، ٹھیک ہے؟ ویزا نمبر ڈال کرنے کے بعد اس کو کنٹینیو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ سے ڈیٹ آف برتھ مانگے گا اور آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ سے ای میل بھی مانگے گا، ٹھیک ہے؟ تو ڈیٹ آف برتھ اور ای میل کرنے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا کوئی بھی شخص جب
کسی بھی ملک سے سعودی عرب میں عمرہ ادا کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ اسی طرح اکاؤنٹ کریٹ کرے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی دوسرا ہے سعودی عرب سٹیزن یا اقامہ ہولڈر، تو جس کے پاس اقامہ ہے تو وہ ادھر اقامہ ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ سپوز کریں میں اقامہ ہے، میں نے اقامہ ڈالا، ٹھیک ہے۔ اب میں ڈیٹ آف برتھ ڈالوں گا، ٹھیک ہے، جی جورین، ابھی میرا ڈیٹ آف برتھ ہے، اس کو ویریفائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سلیکٹ سٹی آف ریزیڈنس، آپ سعودی عرب میں کس سٹی پر رہتے ہیں؟ جدہ میں رہتے ہیں، دمام میں رہتے ہیں، مکہ، مدینہ، ریاض، الخوبر، کسی بھی جگہ پر ہے نا آپ، تو آپ ادھر لکھیں گے۔ سپوز کریں میں لکھتا ہوں ریاض، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کنٹینیو کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ڈو یو ریکوائر اسپیشل اسسٹنس، میں کروں گا نو، ٹھیک ہے۔ اب ابھی میں ادھر کیا کروں گا، پاسورڈ ڈالوں گا، ٹھیک ہے۔ سپوز کریں میں نے پاسورڈ ڈالوں گا، پاسورڈ کے بعد یہ آپ سے ای میل مانگے گا، ٹھیک ہے۔ سپوز کریں میں ای میل، ابھی اس کو کنٹینیو کرنا ہے۔ اب یور اکاؤنٹ آلریڈی ایگزسٹ، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ آلریڈی ایگزسٹ ہے، ٹھیک ہے، مطلب میں نے پہلے بھی یہ اکاؤنٹ بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ میرا اکاؤنٹ آلریڈی موجود ہے، تو میں ادھر اپنا جو ہے نا اپنا اقامہ ڈالوں گا، میرا اکاؤنٹ آلریڈی اس میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں پاسورڈ ڈالوں گا، اور اس کو لاگ ان کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہ میرے ابھی یہ آ گیا، ابھی کوڈ آئے گا آپ کی موبائل نمبر پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا، ابھی اس کے بعد آپ نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب مین پیج پر آپ آ جائیں گے، ٹھیک ہے، سب سے مین پیج یہ ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے ایک چیز کو یاد رکھنا ہے، ابھی اگر آپ کے پاس موبائل نمبر نہیں ہے، آپ کسی بھی کنٹری سے آئے ہوئے ہیں، تو آپ نے اپنے لیے سعودی عرب کا کوئی بھی نمبر جو ہے نا لینا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اپنی موبائل میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ جو ہے نا اپنے لیے کیا کریں گے، یہ جو ہے نا ایپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے، ابھی ہمارا سب سے مین چیز ہے، ابھی ہم آ گئے مین پیج پر، ٹھیک ہے۔ تو اب مین پیج پر آنے کے بعد ادھر لکھا ہوا ہے عمرہ بک پرمٹ، بہت سے لوگ جو ہے نا یہ اس پر کلک کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم عمرہ ادا کرتے ہیں۔ تو آپ نے ادھر کرنا ہے نوبل روضہ، ٹھیک ہے، یہ نوبل روضہ، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس پر عمرہ پر کلک نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس پر کلک کریں گے۔ اس پر کلک کرنے کے بعد ابھی ادھر لکھا ہوا ہے روضہ وزٹ فار مین یا روضہ وزٹ فار ویمن، ٹھیک ہے، یہ روضہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ریاض الجنہ میں داخل ہوتے ہیں کہ آپ آدمی ہے یا ویمن ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ خود چوز کرو، ٹھیک ہے۔ سپوز کریں میں مین ہوں، ٹھیک ہے، تو میں اس پر کلک کروں گا، تو ادھر میرا نام سب کچھ شو کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب ادھر لکھا ہوا ہے وین ڈو یو وانٹ ٹو وزٹ روضہ، ٹھیک ہے۔ اب ریاض الجنہ میں آپ کس ٹائم داخل ہوتے ہیں، آپ اپنا ڈیٹ اور ٹائم سیلیکٹ کرو، ٹھیک ہے۔ تو سپوز کریں میں چوز کرتا ہوں، سپوز کریں آپ پاکستان سے آ رہے ہیں اور آپ کہیں گے کہ میں ڈائریکٹ مکہ جاؤں گا، ادھر 4-5 رات گزار کر پھر مدینہ جاؤں گا۔ سپوز کریں آپ جا رہے 28 اگست کو، ٹھیک ہے، مدینہ میں، تو آپ 28 اگست کو کلک کریں گے کنفرم، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کو کلک کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو ادھر ڈیٹ بھی شو ہو رہا ہے اور دن بھی شو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر سب کچھ اپوائنٹمنٹ اویلیبل ہے، ٹھیک ہے۔ لازمی آپ نے ریاض الجنہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے اپوائنٹمنٹ بک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپوائنٹمنٹ بک نہیں کریں گے تو آپ ریاض الجنہ میں داخل نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ تو ادھر لکھا ہوا ہے وچ ٹائم سوٹ یو، آپ کے لیے کون سا ٹائم صحیح ہے، بیفور فجر، تو یہ لکھا ہوا ہے 2 بجے، ٹھیک ہے، یہ صبح 2 بجے
2:20 2:40 ٹھیک ہے، اس طرح بیفور فجر نا، فجر پریئر، ابھی فجر پریئر کے لیے آپ داخل ہوتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے 11:20 11:40 ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ فجر نماز کے لیے ریاض الجنہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو آپ بیفور فجر والا کوئی بھی آپشن چوز کریں گے ٹھیک ہے، چاہے وہ 2 بجے ہے یا 3:40 کوئی بھی ہے، آپ چوز کر کے وہاں پر پھر فجر نماز ادا کر کے پھر واپس باہر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ فجر پریئر 40:41 پر ہے ٹھیک ہے، ریاض الجنہ مطلب حرمین شریف میں صبح کا جو نماز ہے ٹھیک ہے، اس کے بعد جب آپ فجر پریئر کے بعد چوز کریں گے تو وہ ہوگا 11 بجے ٹھیک ہے، یہ صبح 11 بجے ہوگا یا پھر 12 بجے ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ ظہر پریئر بھی کر سکتے ہیں، عصر کی مغرب کا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی اپوائنمنٹ ہے، جب آپ مثال کے طور پر ابھی آپ کہتے ہیں کہ میں فجر پریئر کے لیے ریاض الجنہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں تو آپ 3:40 اور کنٹینیو پر کلک کریں گے ٹھیک ہے۔ ابھی ادھر میرا سب کچھ شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے، نمبر آف وزٹر 1، صرف میں اکیلا آدمی ٹھیک ہے، میں ادھر جو ہے نا داخل ہونا چاہتا ہوں ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، وزٹ ڈیٹ، یہ وزٹ ڈیٹ بھی شو ہو رہا ہے اور وزٹ ٹائم بھی شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے۔ تو آپ کنٹینیو اینڈ کنفرم پر کلک کریں گے۔ ابھی ادھر ایک آپشن ہے ایڈٹ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ نہیں کرتے کسی بھی ٹائم کے لیے، آپ کہتے کہ میں نہیں فجر کے بعد نہیں، میں عصر یا مغرب، تو آپ اس کو ایڈٹ پر کلک کر کے دوبارہ اس پیج پر آ سکتے ٹھیک ہے۔ سپوز کرے میں نے کہا نا کہ میں مغرب کے ٹائم داخل ہونا چاہتا ہوں مطلب 7 بجے ٹھیک ہے، تو پھر یہ کنٹینیو پر کلک کریں گے ٹھیک ہے۔ تو ادھر آپ کا نام، آپ کا ڈیٹ اور ٹائم سب کچھ شو ہوگا ٹھیک ہے۔ آپ کنفرم اینڈ کنٹینیو پر کلک کریں گے تو ادھر آپ کے پاس ایک QR کوڈ آ جائے گا ٹھیک ہے۔ جب آپ ریاض الجنہ میں جائیں گے ٹھیک ہے تو وہاں پر ایک شخص کھڑا ہوگا، آپ اس کو یہ اپوائنمنٹ دکھا کر وہ آپ کو اندر جانے دے گا ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان سے کسی بھی کنٹری سے کبھی بھی آپ عمرہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ نے اس چیز کو لازمی جو ہے نا اپوائنمنٹ لینا ہے اور تب آپ ریاض الجنہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی شخص جب پاکستان سے آتا ہے تو کوئی بھی ایجنٹ اور کنسلٹنٹ اس کو یہ نہیں کہتا ہے کہ جب آپ مدینہ میں جائیں گے تو آپ کو یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے میرا ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ جو ویڈیو ہے نا اپنے تمام دوستوں، اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرو تاکہ کسی کو بھی فائدہ ہو جائے۔ اگر کوئی بھی شخص ریاض الجنہ میں داخل ہوگا تو یہ اس طرح ہوگا جیسا کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا ٹھیک ہے۔ وہاں پر عبادت، ذکر اذکار بہت ہی زیادہ فضیلت کا کام ہے ٹھیک ہے۔ تو میرا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمرہ کا شرف حاصل کرے ٹھیک ہے، اور جتنے بھی مسلمان بھائی ہے ٹھیک ہے، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا توفیق دے دے کہ آپ سعودی عرب میں آئے اور عمرہ ادا کر کے یہ شرف حاصل کرے۔ شکر۔